میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فائدے اور فضیلتیں ہیں۔ بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاح، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ یہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود سے بزم جنت کا دولہا ملتا ہے۔ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا، لوٹ جاؤں پاکے وہ دامان علی ہاتھ میں، لوٹ جاؤں پاکے وہ دامان علی ہاتھ میں۔ شان شان یعنی قیامت کے دن اے رضا جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا کہ وہ اپنے دیوانوں پر کرم فرما رہے ہوں گے، اپنے عاشقوں کو نواز رہے ہوں گے، تو اس عالم میں میری بے خودی اور میری دیوانگی کیسی ہوگی کہ میں آپ کا دامن تھام کر بس لپٹ جاؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، کہ بس وہ مزے لینے کے لیے تو زندگی بھر دعائیں کرتا رہا، ترستا رہا، لکھتا رہا، بولتا رہا، اور اب وہ مزے آ گئے سامنے، سرکار کے جلوے آ گئے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ تحمل مزاجی یعنی ٹالرنس، قوت برداشت، اس کے حوالے سے کچھ بات سنیں گے، اور تحمل مزاجی کیا ہے، ٹالرنس کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور اسی طرح غصے پر قابو پانے کے کیا طریقہ ہے، کچھ انشاءاللہ اس حوالے سے مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوگا۔ ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ جوق در جوق حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ہمیں دے دی تھی۔ شفیق و مہربان آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بے حد شفقت فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی، انہیں اپنے قریب بٹھایا
منبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا فرمائی، ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نوجوان تھے، آپ بھی مکے کے ایک سردار کے صاحبزادے تھے، لیکن صحبت مصطفیٰ کی برکت سے مزاج میں سرداروں والی بات نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً سیدنا وائل بن حجر کے ہمراہ چل دیے۔ سیدنا وائل بن حجر اونٹنی پر سوار تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ چونکہ گرمی شدید تھی، اس لیے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد انہوں نے سیدنا وائل بن حجر سے کہا کہ گرمی بہت شدید ہے اور میرے پاؤں بھی اب تو اندر سے جلنے لگے ہیں، آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کم از کم اپنے جوتے ہی پہننے کے لیے دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں۔ سیدنا وائل بن حجر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہن سکیں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عالی شان تحمل کا مظاہرہ کیا اور زبان سے جوابی کاروائی بھی نہ کی۔ چونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ ابھی تربیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وائل بن حجر بعد میں تو یہ بہت بڑے عالی شان صحابی رسول ہوئے اور زبردست خود تربیت کرنے والے بن گئے، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور ساتھ میں حضرت امیر معاویہ جو ان کو مکان میں جو حضور نے فرمایا وہاں لے کر جا رہے ہیں، اور سردار کے یہ بھی بیٹے ہیں، وہ بھی سردار کے بیٹے ہیں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت گرمی میں ننگے پیر چلتے ہوئے ان کی جو ایک یہ معاملہ تھا، اس طرح کی بات تھی، یہ گفتگو تھی، اس کا کوئی بھرپور جواب نہ دیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ملک شام کے حاکم بن گئے، گورنر بن گئے۔ سیدنا وائل بن حجر کو دمشق بلایا۔ جب یہ دمشق گئے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے نہایت احترام سے پیش آئے، اور ماضی کے اس واقعے کا بدلہ لینے کے بجائے سیدنا وائل بن حجر کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا دیا اور فرمایا بتائیے میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان؟ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج یہی تھا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ اب اللہ پاک نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، اور آپ نے جو کچھ کیا یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نرم رویے سے بہت ہی انسپائر ہوئے، متاثر ہوئے، اور فرمایا کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کر لیا ہوتا۔ یعنی وہ جو ایک معاملہ ہو گیا تھا اس پر آپ نے کہا کہ کاش میں انہیں اپنے آگے بٹھا لیتا، تو مجھے آج انہوں نے اتنی عزت دی ہے، کاش میں بھی ایک عزت والے معاملے کے ساتھ ان سے برتاؤ کرتا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا۔ انہوں نے ایک سردار کا بیٹا ہونے کے باوجود سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، اور ان کے لیے جو مکان کی ترکیب بنانی تھی اس کے لیے چلے۔ پیر میں جوتی نہیں ہے تو گرمی میں ننگے پیر چلتے رہے، سواری پہ جگہ ہے انہوں نے نہ بٹھایا تو بھی برداشت کیا، اور یہ تحمل مزاجی اور یہ بردباری آپ کی عزتوں کو بڑھانے کا ایک سبب بھی بن گئی۔ اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ بھی ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہر ایک سے محبت بھرا سلوک فرمانے والے تھے اور عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ صحابہ نرم دل اور مہربان ہوتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوسروں کے بغض و کینے سے پاک ہوتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ برے سلوک پر بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حلیم اور بردبار ہوتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے والے ہوتے تھے. اے کاش کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اور تحمل مزاجی کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ گل و گلزار بن جائے گی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو قوت برداشت اور جو زبردست تربیت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی تھی، اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. اور اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت جو ہے وہ طرح طرح کی بھلائیوں اور طرح طرح کی خیر سے بھری ہوئی ہے. صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی معاویہ ہے. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے 604 عیسوی میں ہوئی. سیدنا امیر معاویہ دراز قد یعنی لمبے قد والے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رنگ سفید اور خوبصورت شخصیت روبدار تھی. سیدنا امیر معاویہ سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری کو اسلام قبول کیا، پھر فتح مکہ کے دن اس کا اعلان فرمایا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم اور بردباری میں اپنی مثال آپ تھے. چنانچہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی تو کسی نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے سزا دے سکتے ہیں. فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور میری بردباری کم ہو جائے. سبحان اللہ. یا عاشقان صحابہ و اہل بیت، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم اور بردباری سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی بردباری کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ہمیں بھی تحمل مزاج بننا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اندر نرمی اور معاف کرنے کی صفات پیدا کرنی چاہیے، ہمیں بھی دوسروں سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ہمیں بھی دوسروں کو تحائف دینے کی عادت بنانی چاہیے. ایسی عادتوں سے جہاں آپسی ریلیشنز تعلقات مضبوط ہوں گے، محبتوں میں بھی اضافہ ہوگا، معاشرے میں خوشگوار فضا قائم ہوگی. تحمل مزاجی کا لغوی معنی برداشت کرنا ہے، غصہ نہ کرنا، آپے سے باہر نہ ہونا. تحمل مزاجی کی یہ تعریف بھی بیان کی گئی ہے کہ غصے کے وقت پرسکون اور مطمئن رہنا. یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے جو خوش نصیب مسلمان کو اللہ پاک کا پیارا اور پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں خدائے حنان و منان کا فرمان باقرینہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. جبکہ ایک اور آیت مبارکہ میں عفو درگزر اور بردباری کی تعلیم اس طرح دلائی گئی ہے. چنانچہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا اللہ پاک سے مغفرت پانے کا بڑا سبب ہے، اور یہ عادت اللہ کریم کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے بندوں کو معاف کرتا ہو. اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندوں میں محبتیں پیدا ہوں، بندے ایک دوسرے کو معاف کریں، بندے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں، چونکہ یہ انسان کا ازلی دشمن ہے. the biggest enemy of the human. یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے
ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز یہ گوارا نہیں کرے گا کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مسلمان ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں، مسلمان ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے محافظ بن جائیں۔ شیطان کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ مسلمان ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، مسلمان درگزر سے کام لیں، مسلمان اپنے حقوق معاف کر دیا کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ آپس میں خوب لڑیں، خوب ایک دوسرے کی عزتوں پہ کیچڑ اچھالیں، بد اخلاقی کریں، گندی باتیں کریں، ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیں، ایک دوسرے کو تھپڑ کے بدلے تھپڑ رسید کریں۔ اگر کوئی ایک گھوسا یا لات مارے تو دوسرا کئی گھوسے اور کئی لاتیں مارے۔ اگر کسی مسلمان کی گاڑی غلطی سے دوسرے کی گاڑی سے ٹکرا جائے تو اب سرے بازار گالیوں اور لاتوں گھوسوں کی بارش ہو جائے۔ شیطان یہ چاہے گا اگر بچوں کی امی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو جی بھر کے تانے دیے جائیں، ذلیل کیا جائے۔ شیطان یہ چاہے گا کہ خاندان کے کسی فرد کی غلطی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر زندگی بھر کے لیے اس سے بائیکاٹ کر دیا جائے، ملازم اور ماتحت کی چھوٹی سی بھول پر اسے جی بھر کے ذلیل کیا جائے۔ کوئی اونچے عہدے والا مسلمان دوسروں کو حقیر جانے اور اپنے سے چھوٹوں کو چونٹی کے برابر سمجھے، یہ سب شیطان کی چاہتے ہیں کہ بس وہ اللہ پاک کے پکے نافرمان بن جائیں اور میرے پکے مطیع و فرما بردار بن جائیں، اور لڑیں جھگڑیں فساد کریں اور جو میں چاہتا ہوں وہ کریں۔ لیکن اللہ پاک کیا چاہتا ہے؟ اللہ پاک چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، مسلمان ایک دوسرے سے درگزر سے کام لے، مسلمان ایک دوسرے کے لیے عاجزی کا بازو بچھا کر ایک دوسرے سے پیار و محبت اور برداشت والا رویہ اختیار کرے۔ اب آپ پر ہے فیصلہ کہ کیا کرنا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا ہے یا رحمان کی بات ماننی؟ رحمان کی بات ماننی ہے، اور انشاءاللہ رحمان کی بات ماننے والے اس کے محبوب بھی بن جاتے ہیں اور مغفرت کے پروانے بھی پاتے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کسی مسلمان کو معاف کرتا ہے تو بہت بڑی آسانی سے کر دیتا ہے، یہ بھی ایک ضبط کی بات ہے، برداشت پیدا کرنا، تحمل مزاجی سے کام لینا اور کسی کو معاف کر دینا نفس پر بڑا گرا گزرتا ہے، بڑا دشوار گزرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے فضائل اور تحمل مزاجی کی جو برکتیں ہیں، جو فائدے ہیں، وہ پیش نظر رکھے جائیں کہ میں یہ کروں گا، ابھی چھوٹا سا ایکٹ ہے، چاہے تو تھپڑ مار دوں چاہے برداشت کر لوں، دونوں ایکٹ میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں اگر ایک ریئیکشن دیتا ہوں تھپڑ مارنے کا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائی۔ ہو سکتا ہے وہ 2 تھپڑ مارے، پھر میں 3 ماروں، پھر اس نے لات مار دی، پھر پتہ چلا چاقو نکل آیا، تو یہ ہے اس کا نتیجہ۔ اور اب چلتے ہیں دوسرے آپشن کی طرف، معاف کر دوں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فوراً کمپیوٹر چلائیے دماغ میں تو نتیجہ نکلے گا معاف کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے میرا نفس دبے گا، پھر ہوگا ارے بزدل ہے، تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے، چوڑیاں پہنی ہیں، کوئی ہو سکتا ہے تانا بھی دے، پھر یہ ہو سکتا ہے سامنے والا بھی سوچے ڈر گیا، دیکھو ڈر گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاف کروں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، جنت مل جائے گی، مغفرت مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھدار عقل مند بھی ہو، وہ سن کر دیکھ کر بولے ہاں اچھا بندہ ہے، سمجھدار ہے، شریف بندہ ہے، یار معاف کر دیا، بڑے دل والا ہے۔ پھر کبھی ہو سکتا ہے اسی بندے کو مجھ سے کوئی کام پڑ جائے، میرے سامنے آ کے بیٹھا ہو، بھائی جان معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی تھی بھائی، اب اس وقت مجھے کیا کرنا ہے؟ میرا معاف کرنا اس کو کام آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی مجھے کام پڑ جائے اس سے، میں نے اس کو معاف کیا ہو، احسان کیا ہو، وہ مجھ پہ شفقت کر دے۔ تو اچھے اچھے نتیجے کس میں ہیں؟ دنیاوی بھی اخروی بھی، دونوں فائدے اچھے معاف کرنے میں ہیں، اور لڑائی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جھگڑا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا کیا کرنا ہے؟ یہ دونوں آپشنز ہماری اسکرین پر ہیں، جس پر چاہیں ٹچ کر دیجئے، آپ کے سامنے نتیجہ ہو۔ پھر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب لڑائی ہو گئی، گولیاں چل گئی، جھگڑے ہو گئے، قتل ہو گئے، فساد ہو گئے،
پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا. لہذا اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کیجیے. اور اس کے لیے آئیے کچھ اس بارے میں احادیث مبارکہ سنتے ہیں تاکہ ہم میں برداشت پیدا ہو. ابھی ماشاءاللہ بڑے تحمل سے آپ سن رہے ہیں گفتگو اور مسکرا بھی رہے ہیں. کئی باتوں پر مجھے اچھے اچھے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں. لیکن برداشت اصل پیدا اس وقت کرنی ہے جب غصہ دلانے والا کوئی کام ہوتا ہے, تبھی اپنے اندر وہ مادہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور وہ امتحان زندگی میں آتا رہتا ہے. اور اس کے فضائل سنیے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس میں ہوں گی اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو, نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر. آپ کو دعوت نہیں دی, آپ نے اس کو دعوت دے دی. یہ محروم کرنے والے کو عطا کیا آپ نے. انشاءاللہ اللہ پاک کیا پتا اس کے صدقے آسان حساب فرما دے اور جنت عطا فرما دے. جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو, جو آپ سے توڑ رہا ہے آپ اس سے جوڑ لیجئے, اور جو ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. کسی نے آپ کا حق مار دیا, کسی نے آپ کی چیز دبا لی, کسی نے کسی بھی طرح ظلم کیا, گھور لیا, جھاڑ لیا, ڈانٹ دیا, یہ بھی ظلم ہے. ظلم صرف ڈنڈے سے ہی نہیں ہوتا, ہاتھ اٹھا کر ہی نہیں ہوتا. ظلم بہت سارے طریقوں سے ہوتا ہے. کسی کا حق دبا لینا یہ بھی ظلم ہے, چاہے وہ 1 پائی کسی کی دبا لی, 1 روپیہ کسی کا دبا لیا, یہ بھی ظلم ہے. آپ معاف کر دیجئے اللہ کی رضا کے لیے, کیا پتا حساب کی آسانی کا سبب بن جائے. ایک اور حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے, تحمل مزاجی تکلف یعنی برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے, اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے بھلائی دی جاتی ہے, اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے. ایک اور فرمان فرمایا 5 کام انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے, ان میں سے ایک تحمل مزاجی بھی ہے. ایک اور فرمان فرمایا بے شک انسان بردباری کی وجہ سے روزے دار اور شب بیدار عبادت گزار کا درجہ پا لیتا ہے. سبحان اللہ. بردباری ٹالرنس برداشت کی وجہ سے روزے دار اور راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرنے والے کے برابر درجہ پا لیتا ہے. واہ کیا بات. ایک اور فرمان فرمایا جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف فرمائے گا. ایک اور فرمان, ایک اور حدیث پاک, ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں, سرونٹ کو, ملازم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر وہی سوال دہرایا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے. جب تیسری بار سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار, روزانہ 70 بار معاف کرو. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں عربی میں 70 یعنی 70 کا لفظ زیادتی کے لیے آتا ہے, زیادتی کے بیان کے لیے آتا ہے, یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو, بہت دفعہ معافی دو. 70 کا مطلب 70 نہیں, 69 70 نہیں, یعنی جتنی مرتبہ غلطی کرے ہو سکے تو معاف کر دو. اور یہ اس صورت میں ہے کہ اس سے خطاً غلطی ہو, خباثت نفس سے نہ ہو, اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو, شریعت کا یا قومی یا ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, 70 بار معاف کرنے کی بات میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہم خود کو تحمل مزاج بنائیں. کتنی بڑی غلطیاں واقع ہو جائیں ہمیں تحمل مزاجی نہیں چھوڑنی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی غلطی پر ایک آدھ بار تو ہم صبر کر لیتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ اس سے غلطی ہو جائے تو پھر بڑا چڑھا کے بدلا لیتے ہیں. اور بعض نادان تو ذرا سی بات پر بڑے غصے میں آ جاتے ہیں. پسند کا کھانا نہ ملا تو غصہ, چھوٹے بچے نے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا تو غصہ,
کسی نے غلطی سے کوئی رانگ کال کر دی تو غصہ، یوٹیلیٹی بلز جمع کرواتے وقت لائن میں دھکا لگ گیا تو غصہ، ٹریفک جام ہو گئی تو غصہ، ایمرجنسی میں کسی نے تیز ہارن بجا دیا تو غصہ، بغیر استری کے کپڑے مل گئے تو غصہ کر گئے، مسجد کے وضو خانے پر ساتھ والے سے کچھ چھینٹے اڑ گئے تو غصہ۔ اور بعض اوقات شیطان بھی پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا غصہ دلاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا کھلونا بن جاتا ہے، اور اس کا آلہ بن کر وہ پھر شیطان اس کو ایسے ڈوری کی طرح گھماتا ہے اور لٹو کی طرح جدھر چاہتا ہے پھینکتا ہے۔ ہمیں شیطان کا کھلونا نہیں بننا چاہیے، بلکہ معاف کرتے رہیے۔ ذہن بنا لیجئے کہ مجھے معاف کرنا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ اور بعض اوقات یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ اگر معاف کرتے رہے، نرم دل بن گئے تو یہ دنیا جینے نہیں دے گی۔ آج کل درگزر سے کام نہیں لینا چاہیے، معاف کرنے کا زمانہ نہیں ہے بھائی، بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، معاف کرنے سے لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ وسوسے بھی آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسی باتوں پر توجہ نہ دیجیے۔ تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو معافی اس لیے تھوڑی دینی چاہیے کہ اس سے دنیا سنور جائے، بلکہ تحمل مزاجی اور عفو و درگزر آخرت کی سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، آخرت کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بڑے بڑے نقصانات کے باوجود بھی تحمل مزاجی اور درگزر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا معمر بن راشد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا قتادہ بن دعامہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ آپ نے بلال ابن ابی بردہ سے اس کے خلاف مدد کی درخواست دی۔ بلال بن ابی بردہ نے تھپڑ مارنے والے کو بلایا اور بصرہ کے سرداروں کو بھی بلایا۔ وہ آپ سے اس شخص کی سفارش کرنے لگے، لیکن آپ نے سفارش قبول نہ کی اور بیٹے سے فرمایا تم بھی اسی طرح اسے تھپڑ مارو جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا، اور فرمایا بیٹا آستین اوپر کر لو اور ہاتھ بلند کر کے زوردار تھپڑ مارو۔ چنانچہ بیٹے نے آستینیں اوپر کی اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا ہم نے رضا الہی کے لیے اسے معاف کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معاف کرنا قدرت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب سب چیزیں تیار ہیں اور اب تھپڑ مارنے پہ بالکل قدرت ہے، اب کون روکے گا؟ فیصلہ بھی ہو گیا، ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے، اب آگئے والد گرامی اور روک دیا کہ اب ہم معاف کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تربیت تھی کہ بہت ساری چیزوں سے گزار کر دونوں کو سبق مل گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا۔ اس نے کہا کیا تم غلام ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا بستی کس طرف ہے؟ ابراہیم بن ادہم نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سپاہی نے کہا میں بستی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، شہر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور آپ قبرستان کی طرف اشارہ کر رہے ہو، غلط بات ہے یہ۔ اس کو دیکھ کر غصہ آ گیا اور اس نے ایک کوڑا آپ کے سر پر دے مارا اور آپ کا سر زخمی کر دیا اور آپ کو پکڑ کر شہر کی طرف لے گیا۔ آپ کے ساتھیوں نے دیکھا تو سپاہی سے پوچھا کہ یہ کیا؟ سپاہی نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ یہ میرے ساتھ ایسے غلط بیانی کر رہا تھا، میں نے پوچھا شہر کہاں ہے تو یہ قبرستان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ساتھیوں نے سپاہی کو بتایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ زمانے کے ولی سیدنا ابراہیم بن ادہم ہے۔ یہ سن کر آپ کا نام سن کر وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور معذرت کرنے لگا، اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا اس سپاہی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کس کے غلام ہو، صرف یہ پوچھا کہ کیا تم غلام ہو؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ میں اپنے رب کریم کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب اس نے میرے سر پر مارا تو میں نے اللہ پاک سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ عرض کی گئی اس نے تو آپ پر ظلم کیا اور آپ نے اس کے لیے جنت کی دعا مانگی، کیوں؟ فرمایا مجھے یہ معلوم تھا کہ تکلیف برداشت کرنے پر مجھے ثواب ملے گا، لہٰذا میں نے یہ مناسب نہ جانا کہ مجھے تو ثواب ملے اور اس ثواب کا جو سبب بنے وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی اس مدنی پھولوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ
کہ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بستی ہے، یہ شہر ہے. تو حقیقت میں دیکھیں تو وہی شہر ہے جو آباد ہو رہا ہے دن بدن دم بدم، اور شہر تو ویران ہوتا رہتا ہے اور بالآخر ویرانی آنی ہے، آبادی تو قبرستان میں. تو ان بزرگوں کی ہر بات میں حکمت ہوتی تھی اور آخرت کا کوئی تصور ہوتا تھا، اس لیے آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بستی ہے. تو اس میں حکمت کا یہ مدنی پھول تھا، آپ کو جھوٹ نہیں بول رہے تھے. اسی طرح سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ہاتھ سے آپ کے کپڑوں پر پانی گر گیا، تو آپ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو غلام نے فوراً یہ آیت کریمہ پڑھی والکاظمین الغیظ، یعنی غصہ پینے والے. آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا، کیونکہ غصہ تو آتا ہے، غصہ آنا غلط نہیں ہے، غصہ نکالنا بے جا یہ غلط ہے. غصہ آنا نیچرل ہے لیکن غصہ نکالنا بے جا یہ غلط ہے. تو آپ نے جیسے ہی آیت سنی تو فرمایا میں نے غصہ پی لیا. غلام بھی بڑا ذہین تھا، اس نے کہا والعافین عن الناس، فوراً آیت کا اگلا جز پڑھا کہ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھ سے درگزر کیا، تجھے معاف کیا. غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. آپ نے فرمایا جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کیا اور میرے مال سے 1000 دینار وہ بھی تجھے ہدیہ کرتا ہوں. تو وہ غلام کہاں پانی گرا کے مجرم ہوا تھا اور کہاں آدھی آیت پڑھ کے آزاد ہو گیا اور 1000 دینار بھی لے کر گیا. تو غلام بھی علم والے ہوتے تھے اور یہ اللہ والے بھی کیسے شاندار مزاج رکھتے تھے کہ اللہ کا کلام سنا کہ پگھل گئے، سنتے ہی اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور آخرت کی یاد. ہمیں تو پورا قرآن کوئی سنا دے تو ٹس سے مس نہیں ہوتے. کتنی آیتیں، کتنی نمازیں، کتنے رکوع، کتنی تراویح، پھر بھی ہمارے دل کی کیفیات کا کیا عالم ہے کہ کوئی تبدیلی کا کوئی اشارہ تک نہیں پاتے ہم. اللہ پاک ہمیں بس اپنے کرم سے بخش دے اور ہمیں اچھوں کے صدقے نیک بندوں کے اخلاق عطا فرمائے، ان کے جیسی سوچ عطا فرمائے کہ کوئی تکلیف دیتا ہے غصے میں نہیں آنا، بدلہ نہیں لینا، بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا انداز ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق 17 ربیع النور 83 سن پیر کے دن مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی. حضرت امام جعفر صادق کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے. امام جعفر صادق یہ سیدنا امام محمد بن محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں. امام جعفر صادق ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے اور عبادت اور ریاضت میں مشہور تھے. مالکیوں کے عظیم پیشوا امام مالک فرماتے ہیں میں ایک زمانے تک سیدنا امام جعفر صادق کی خدمت بابرکت میں آتا رہا. میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا روزے دار ہوتے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو اس قدر کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے کچھ باقی نہ رہتا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا ہے اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب 148 سنہ ہجری کو کسی بد نصیب نے کھانے میں زہر دیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس جنت البقیع میں آپ کے والد محترم سیدنا امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مبارک ہستیوں کے صدقے میں آئیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اب سے اپنے مزاج کو بدلیں گے. اب سے تحمل مزاجی، بردباری اور برداشت، ٹالرنس، اور اپنے آپ کو عاجزی والا بنانے کی کوشش کریں گے. اگر کسی مسلمان سے کوئی خلاف مزاج بات ہو جاتی ہے، آپے سے باہر ہونے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے اس سے درگزر کریں. چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے کوئی چھوٹا بھائی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو. کیونکہ چھوٹوں پر ہی غصہ نکلتا ہے نا، بڑوں پر تو نکلتا نہیں ہے. بڑوں کے آگے بول نہیں سکتا بندہ تو دبا لیتا ہے. بڑوں کے لیے دبا لینے سے کینہ بنتا ہے اور چھوٹوں کے سامنے غصہ بنتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے.
تو دونوں ختم کر دے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والے بن جائے اور دل کو بھی صاف کر لیا کرے۔ بعض لوگ معاف کر دیتے ہیں، سامنے معاف کر دیتے ہیں اور یہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں بڑا خوش اخلاق ہوں، میں نے معاف کر دیا، لیکن اندر دبا لیتے ہیں، اندر ہوتا ہے، اندر سے نہیں نکلتا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ پاک اندر بھی دیکھتا ہے، اللہ پاک کی نظر وہاں ہے جہاں بندے کی نہیں ہے۔ تو آپ جب بندے کے سامنے تو خوش اخلاق بن رہے ہو، اللہ کے سامنے کیا بن رہے ہو؟ اللہ نہیں جانتا کہ آپ نے اندر دبا لیا ہے اور آپ اب چھپ کے بدلہ لوگے، پیچھے سے آپ انتقام لوگے، اس کے پیچھے سے ٹانگیں کھینچو گے، اس کے پیچھے سے شکایتیں کرو گے، کہنا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں میں نے کہا ہے، اور اس کے پیچھے شکایتیں لگاؤ گے تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اس کی غلطی جس کا بظاہر آپ نے معاف کر دیا تھا لیکن اس کا بدلہ لے رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے جب معاف کرنا ہے تو پھر دل سے بھی نکال دیجئے کہ میں بیجا غصہ نہیں کروں گا، میں انتقام نہیں لوں گا، میں ریونج فل جو انداز ہے نا اس سے بالکل دور ہو جاؤں گا۔ ریونج فل کیریکٹر آج کل ہم ہو گئے، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بدلہ لینا لازمی ہے۔ اگر کسی نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو ہم نے بدلہ لینا یہ اپنا ایک وتیرہ بنا لیا ہے، چاہے چھپ کر ہو چاہے کھل کر ہو۔ جو کھل کے نہیں لے سکتے وہ چھپ کے بدلے لیتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تحمل مزاجی عطا فرمائے، حسن اخلاق کا پیکر بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔